بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے سفر نماز کے ذریعے سے سبق نمبر 8 پارٹ اے قرآن پارٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمیشہ کی طرح دہرایا جانے والا سوال جی، اس کا جواب آج میں ضرور لوں گا، چونکہ اگلے ہفتے کے بعد ہمارے کوئی وہ مڈ شروع ہو جائیں گے، تو ابھی ہمیں تیاری اس لیول کی کرنی چاہیے۔ کتنا دیکھا ہے جی؟ 100%، 30%، 25% یا اندر دیکھیں گے 50%۔ آپ نے بیٹا 50%، آپ نے پچھلے اسباق سے سوال میں وللہ۔ اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، چونکہ آپ نے امتحان کی بھی تیاری کرنی ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں۔ کتنے ٹکڑے ہیں، کون کون سے ہیں، اور مطلب کیا ہے، بس اتنی سی بات۔ ایک ایک سوال کا جواب دیتے جائیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ ہاں جی، کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2۔ کون کون سے سر؟ وا اور للہ، تو 2 ہو گئے۔ 3 لی علیحدہ ہے نا، اللہ علیحدہ، وا لی اور اللہ، ٹھیک ہے۔ وللہ ہے، ترجمہ آپ بتا دیں۔ اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف۔ وا کا مطلب، اور لی کا مطلب، لی ہم نے کہاں پڑھا تھا جی؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے لیے۔ وللہ کیا مطلب بنے گا؟ اور اللہ کے، کون سا آپشن ہوگا؟ سی۔ نومکم، اب ہم نے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں۔ کتنے بنیں گے جی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، آج تیاری شروع کر دیں۔ کتنے سر؟ 2 جی۔ کون کون سے؟ نوم اور کم۔ نوم کا مطلب ایک بتا دیں آپ سے، نیند۔ کم کا مطلب جی؟ کم کا اشارہ یہ چیک کر لیں، ہو، ہوم، کا، جی، کوم۔ اب اشارے ہم نے پکے کرنے ہیں، اب تیاری شروع ہو گئی ہے۔ نوم کوم، نوم کا مطلب کیا ہے؟ نیند۔ کوم کا مطلب آپ سب کی، تمہاری، تو آپ سب کی نیند کون سا ہوگا جی؟ سی۔ بہت اچھے نا، بس سبحان اللہ۔ کتنے ٹکڑے پہلے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے سر۔ 3۔ آپ بتائیں کون کون سے بیٹا؟ وا اور سبحان اور اللہ۔ آپ ترجمہ بتا دیں جی۔ وا کا مطلب، اور سبحان کا مطلب، سبحانک اللہم، پڑھتے ہیں نا، پڑھا ہے۔ اللہ کا مطلب اللہ، اور اللہ کی ذات کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ کون سا آپشن ہوگا؟ بی۔ اور بھی ساتھ لگانا ہے، وہ یا شاباش۔ آج کے سبق میں بہت ہی اہم چیز ہے جی، تشہد ہے۔ گرامر میں بہت ہی زبردست قسم کے، نئے قسم کے اشارے ہیں، ذرا اس سے ہٹ کر ہم کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو نکات تعلیم شوق بھی ہیں، اس میں 13 نئے الفاظ ہیں جو 1454 بار آئے ہیں جی الحمدللہ۔ سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہمارے کل 93 الفاظ ہم سیکھیں گے، جو 27,536 بار آئے ہیں، یعنی ہم 30,000 کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے والے ہیں۔ 20,000 تو کافی عرصے پہلے ہم نے کر لیا، تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ہوم ورک بار بار بتائے جاتے ہیں کہ 2 تلاوت کے، ایک دفعہ 5 منٹ دیکھ کر مصحف شریف سے 5 منٹ زبانی جو یاد ہیں، اور اس کی آپ نے ٹرائی کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں سے کتنا ایک یاد کر یعنی پڑھ لیا ہے۔ 2 پڑھنے کی کتاب سے پڑھ لیں، بک ایٹس یا شیر جو ہے، یہ جو ریکارڈنگ آپ کو جاتی ہے اس کو سننے سے، سننا اور سنانا۔ سنانا کیا ہے کہ کوئی ساتھی بنا لیں جس کو سنا دیں۔ نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کریں، اور اس میں توجہ دیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے جی، اس سے آپ زیادہ سیکھیں گے۔ آپ منتخب ہیں، اللہ پاک نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے آپ کا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دعا کریں، رب زدنی علما۔ تو بہت ہی اہم ٹاپک ہمارا شروع ہوتا ہے، التحیات۔ التحیات للہ وصلوات و طیبات،
سبھی قولی عبادتیں، قول کہتے ہیں بات کو، یعنی زبان سے جو بولا جاتا ہے، للہ اللہ کے لیے، وصلوات ہو سبھی بدنی عبادتیں، اس کا اور ترجمہ بھی ایک آئے گا وہ بھی چیک کرتے ہیں، بطیبات ہو اور سبھی مالی عبادت۔ اب علیحدہ علیحدہ چیک کرتے ہیں، تحیات، تحیات اس کی جمع ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے جی، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے تحیہ کیا چیز ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے جی؟ جی سر، سنگولر ہے اور کیا ہے؟ کیا کامن ناؤن بھی ہے، اور بھی کچھ چیز ہوگی جینڈر کے حوالے سے، مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے، چھوٹی تا لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیا تحیات، تو یہ کیا الف تا، یہ کس کی نشانی ہے؟ مؤنث کی۔ جب مؤنث کو ہم اس کا جمع بناتے ہیں تو آخر میں کیا لگتی ہے؟ گول تا کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور یہ لگا دیتے ہیں۔ یہ تیاری میں آپ کو کرانی شروع کر دی ہے، اب آپ نے اس کو گھر جا کر ریوائز ضرور کرنی ہے۔ تحیات سبھی قولی عبادتیں، سبھی قولی عبادتیں کیا ہیں؟ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، سب اللہ کی خاطر، یہ سبھی ہم باتیں یعنی قولی عبادتیں۔ الحمدللہ، للہ ہم نے کس سے پڑھا تھا؟ الحمدللہ، کیا ہے؟ ساری تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، اس کا مطلب بھی کیا بنے گا؟ سبھی قولی اور باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اس طرح سے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے تب ہمیں صحیح یاد ہوگا۔ صلوات، صلات ہو گیا اور آگے آگے صلوات، والصلوات ہو، صلات یہ اب پھر ہاں جی عبادت ہے، لیکن یہ اس کو گرامر کی روح سے دیکھیں گے، ذرا ریوائز کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے آپ، یہ کیا چیز ہے جی گرامر کی روح سے؟ جی سر، سنگولر ہے، فیمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جس کے آخر میں گول تا ہوگی وہ کیا ظاہر کرتا ہے جی؟ مؤنث کو۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لکھ لیں جو چیزیں جو ہے نا، کیونکہ آپ کو پوری کتاب پڑھنی پڑے گی، یہاں پر نوٹس بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی آپ چیک کر لیا کریں کہ مؤنث کی کیا نشانی ہے جی اسم کی، تو اس میں آخر میں کیا ہوتی ہے؟ گول تا ہوتی ہے واحد کے لیے، اور جمع کے لیے کیا ہے کہ گول تا کو ہٹا لیا جاتا ہے اور آخر میں کیا اضافہ کیا جاتا ہے؟ الف اور بڑی تا۔ ٹھیک ہے جی؟ جب آپ روکتے ہیں تو تب، جب اس کو رکنا ہے نا پھر وہ ہوگا، اگر آگے چل رہا ہے تو صلوات ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ بولے جائے گی بس صلوات ہو۔ آگے جب جوڑتے ہیں نا کہ یہ تو ہم روکتے ہیں نا، اس لیے جب کہیں پر یعنی پاس ڈالنا ہے یا رکنا ہے بالکل یہ اسی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور سبھی بدنی عبادتیں، وصلوات و التحیات کیا ہے جی؟ سبھی قولی عبادتیں، وصلوات کیا ہے؟ اور سبھی بدنی عبادتیں۔ تو سبھی بدنی عبادتیں کیا ہیں؟ جس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تربیت کرنا بھی اس میں ہو سکتا ہے، مدد کرنا بھی ہے، تعلیم دینا بھی ہے، دعوت بھی ہے، تبلیغ کے لیے جانا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ سارے دیکھیں التحیات والصلوات والطیبات، یہ ایک ہی پیٹرن آ رہے ہیں۔ طیبہ، اب یہ طیبہ کیا ہے جی؟ پھر وہی سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس لیے کیا ہمارا یہ پختہ ہو جائے۔ مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی، واحد ہے، جمع ہے، چھوٹی تا ہوگی تو گول تا ہوگی تو یہ واحد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع کے لیے کیا ہے؟ چھوٹی تا کو اٹھا کر ہم نے کیا لگا دینا ہے؟ الف اور بڑی تا، تو یہ کیا بن گیا؟ طیبہ سے طیبات، سبھی مالی عبادتیں، ٹھیک ہے جی۔ مالی باتوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، مال خرچ ہوتا ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، وغیرہ ہے۔ اچھا یہ دوسرا ترجمہ بھی اس کا ہے، سارے تعظیمی کلمے، تحیہ، ساری عبادتیں، صلوات، اور ساری پاکیزگیاں، طیبات، طیب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے، یعنی سبھی
عبادتیں کون سی جی؟ قولی، بدنی اور اس کے بعد مالی۔ تو تصور احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کون سے اسباق ہمیں ملتے ہیں جی۔ سبھی قولی باتوں میں کیا ہے؟ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا اور مشورے دینا وغیرہ۔ یہ قسم آ گیا تحیات کے زمرے میں بات آئی ہے۔ سبھی بدنی باتوں میں پھر یہ ہم بات کر چکے ہیں، نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا وغیرہ۔ سبھی مالی باتیں یہ پیچھے بات ہو گئی ہے کہ جس میں مال ہم خرچ کرتے ہیں، صدقات، خیرات وغیرہ سب۔ بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے اور یہ بڑی اہم ہے جی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، ایسے 70,000 آدمی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے آگے کی بات بڑی دلچسپ ہے۔ تو یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دیں۔ بس یہ سنا نہیں بلکہ یہ کتنا جذبہ تھا صحابہ کرام میں کہ صحابہ کرام سنتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ یہ بات سنی تو ایک اور صحابی اٹھ کھڑے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کاش اس میں تم پر سبقت لے گے، یعنی نیکی کے کام میں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر سب سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے، کلاس میں سب سے پہلے آنا چاہیے، نیکی کا کام ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ ہوم ورک گھر جا کر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی کلاس 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں دوسرے دن تک، اور اس کے بعد تو آپ کے پاس 5 دن اور بھی ہوتے ہیں جو اگلی کلاس کے بعد۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جب ہم گھر پہنچیں تو کم از کم ہم تھوڑا بہت اس کو ریوائز کر لیں، کیونکہ وہ ہمارا پیٹرن بھی چلتا جائے گا، جو 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 دن کے بعد، پھر یاد ہے نا آپ کو 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد، تو اس پر بھی ہم نے کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہوم ورکس ہوتے ہیں 7 ہوم ورک، ان پر بھی عمل اگر ہم کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اچھی بات سنتے ہی جلد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ نیکی کے کام میں سبقت لے جانی چاہیے، ہر ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان بھی ہو۔ یہ اتحیات کے شروع میں 3 باتوں کا ذکر ہوا، تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، قولی بھی، بدنی بھی اور مالی بھی۔ تینوں کا احتساب کیجیے۔ زبان کا کیا حال ہے؟ قول کا تعلق زبان سے ہے، قوت خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہے ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، یہ جی مالی باتوں کا تعلق ایسے تینوں چیزوں کا پلان بنائیے۔ علم التحیات للہ وصلوات و طیبات، التحیات ہو سبھی کیا ہوں قولی باتیں، للہ اللہ کے لیے، وصلوات و طیبات ہو مالی باتیں۔ تو کیا بنا؟ سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں۔ تو التحیات کے کیا معنی ہے؟ 1 سے زائد۔ یہ چیز جو ہے نا، ہم رات کو ہی ہم نے کوئز کیا ہے، تو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے ضرور۔ ہم اس کو صرف نظر کر دیتے ہیں اور بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو یہ 1 سے زائد جواب ہو سکتے ہیں جی۔ التحیات کا ترجمہ یا ذہن میں رکھیں، تمام قولی باتیں، تمام ضروری چیزیں، تمام مالی باتیں، تمام نمازیں، دعائیں، اے اور ڈی نہیں، دعائیں یہ دیکھیں نا آپ کی یہ ہے کہ تمام نمازیں، اے اور سی بنتا ہے جی۔ دیکھیں نا یہ التحیات قولی باتیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری چیزیں تو نہیں آنی چاہیے تھی، یہی ہے تمام نمازیں اور دعائیں۔ مالی باتیں اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ نمازیں اور دعائیں اس میں آتی ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا، اس کو اگر دیکھیں تو اس میں قولی باتیں، نماز تو اس میں ہے نہیں،
ٹھیک ہے، تو یہ غلط آپشن لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا صحیح ہے. بعد میں اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. الطیبات تمام مالی بات، مال کا تعلق طیبات. بی کیا ہے؟ طیبات سے آپ یہ دیکھیں نا، ہاں، قولی، بدنی اور مالی بات. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا آپ اس کو پھر یہ کر رہے ہیں. یعنی التحیات کا کیا مطلب ہے؟ قولی. والصلوات کا کیا ہے؟ بدنی. اور والطیبات کا کیا ہے؟ مالی بات. ٹھیک ہے جی. تو اس میں مال یہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم کر رہے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ قولی باتیں. یہ کیا ہے؟ بدنی. اور یہ کیا ہے؟ مالی. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں یہ بھی دیکھیں، یہ ایک سے زائد جواب ہے، لیکن یہ قولی باتیں یہ بھی غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سلائڈ سے یہ سب چینج کرنی پہ آئے بھائی. اچھا، اب یہ دیکھیں جی، السلام علیکہ ایھا النبی. السلام، سلامتی ہو. اچھا، اب اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یہ السلام جو ہے گرامر کے روح سے کیا ہے، آپ بتائیں گے سر؟ اس میں کس وجہ سے؟ الف لام کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ تمام. بس سر آپ نے بات بہت زبردست کر دی. پراپر بھی ہے، تمام بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر قسم کی سلامتی ہو. ٹھیک ہے، السلام کا کیا مطلب ہے کہ ہر قسم کی سلامت ہو. علیکہ، اب اس کے ٹکڑے دیکھنے ہیں، کتنے بنے گے؟ دو. کون کون سے؟ علیہ تو نہیں ہوگا نا، علا اور کا. علا اور کا. علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. کہاں سے سیکھا تھا؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے جی. علا کا مطلب پر. کا کا مطلب کیسے ہوگا؟ ہو، ہوم، اور یہاں کا آگے آپ، یا صرف ایک کے لیے تم. آپ پر. ایھا النبی، ایو، یا ایو، ان تینوں کے ایک ہی مطلب ہے. کیا ہے جی؟ اے. ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر الف لام ہر قسم کی سلامتی. سلامتی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اے نبی، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. بہت بڑی دعا ہے جی. اللہ اسی طرح سے ہم نے دیکھ لیا، اور کا بھی دیکھ لیا ہے. علیکہ یعنی آپ پر. یا ایو اور یا ایو، یہ نوٹ کر لیں بے شک ایسی چیزیں. ان تینوں کا مطلب کیا ہوگا؟ اے. نبیو، تو نبیون اور انبیاء یہ دونوں جمع ہیں. نبیون تو وہی ہمارا جو پیٹرن ہے کہ اگر ڈبل پیش آئے گی تو یہاں پر کیا لگے گا؟ میں دہرا رہا ہوں آپ کے بڑے لیسن. ڈبل پیش یا پیش آئے گی تو پھر کیا لگے گا جمع کے لیے؟ واو نون. اور اگر یہاں پر ہوتا ڈبل زیر یا ڈبل زبر تو پھر کیا ہوگا؟ یا نون. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. تو انبیاء یہ دونوں جمع ہیں اس کی، نبیون اور انبیاء. وا کا مطلب اور رحمت. اچھا، آگے شروع ہو گیا تو رحمت اللہ وبرکاتہ. وا کا مطلب اور رحمت کا مطلب رحمت ہو کس پر؟ یعنی اللہ کی. ٹھیک ہے. با کا مطلب اور برکات ہو، برکات جمع برکت کی ہوگی. ہو یعنی ان پر، یعنی اس پر. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو اس کی آپ پر، یعنی کس کے پر کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رحمہ، تو یہاں پر پھر میں آپ سے سوال کروں گا، یہ رحمہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ رحمتا یا رحمہ؟ مؤنث ہے. واحد ہے جمع ہے؟ واحد ہے. جمع ہوتی تو جمع اس کی کیسے بنائیں گے؟
الف اور تا لگا دیں گے لیکن اس کو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ برکہ مؤنث ہے تو یہ دیکھیں وہی چیز آئی ہے کہ الف تا لگا دیا ہے، تو جمع ہوگی تو یہ کیا ہوں گی؟ برکتیں۔ کیا ہوں گی جی؟ برکتیں، برکات۔ واہ کا مطلب برکات ہو، برکتیں ہوں ہو اس کی، ٹھیک ہے جی۔ تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں اوپر کی تینوں باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، وہ ہستی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا، تین چیزیں، پہلے تین عبادات کے ذکر ہوا ہے، اسی کے بدلے میں کیا ہے جی؟ بدلہ تو ہم نہیں اتار سکتے لیکن تین قسم کی دعا کہ آپ پر سلام ہو، رحمت ہو اور کیا ہو؟ برکتیں۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، الف لام لگا کر کیا ہو گیا کہ ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب پیار رکھے اللہ آپ کا۔ برکتیں ہوں، ہر احسان فضل خیر اور بلائی میں بھی زیادتی ہوتی رہے۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب آپ ہر قسم کی سلامتی ہو آپ پر، الف لام سے مراد ہر قسم کی ہو ساری سلامتی، یہ پہلے بات میں نے کی تھی، یعنی دینوں، ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات نہ سامنے آئے، یہ اس کو اب کرنا چاہیے۔ یہ بڑی کمی ہو گئی ہے ہمارے معاشروں میں کہ سلام کا رواج ختم ہو گیا، ہم ادھر ہیلو ہائے اور گڈ مارننگ کی طرف آ گئے۔ کیسی زبردست چیز ہے ہیلو ہائے اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ تو تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام سلامتی ہو علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اس کی یعنی آپ پر۔ سلام علیکم، اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، آرام سے ترجمہ کرنا ہے، پہلے دیکھنا ہے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر ایک ٹکڑے کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ ہم نے سیکھنا ہے۔ کتنے ٹکڑے بنیں گے جی؟ ہاتھ کر، تین، کون کون سے جی؟ سلام، ٹھیک ہے، اور اس کا کدھر کون کون سے ہیں جی؟ اللہ، اور تیسرا کیا ہے؟ قوم۔ سلام کیا چیز ہوتی ہے؟ سلامتی، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کا مطلب پر، قوم کا مطلب آپ سب پر، تو سلامتی ہو آپ سب پر، کون سا جواب ہوگا جی؟ بی۔ ورحمۃ اللہ، وا کا مطلب اور رحمہ، رحمت و اللہ کی، تو کون سا جواب ہوگا؟ سی۔ بہت اچھے جی۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ محفوظ رکھنا، ہر بلائی میں زیادتی ہونا، خیال رکھنا، کم ہونا۔ یہ میرے خیال میں ایک سے زیادہ آئیں گے، ہر بلائی میں کیا ہو؟ زیادتی۔ تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ ابھی میں نے اشارتاً وہاں بات کر دی تھی، تین، کون کون سی؟ سلامتی، رحمت اور برکت، رحمتیں اور برکت، تو تین ہی ہوگی۔ آگے جی بڑا اہم ٹاپک آ گیا ہمارا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام پہلے ہو گیا، سلام ہو، علینا یہ اس کے ٹکڑے کریں گے، کتنے بنے گی جی؟ دو، کون کون سے بیٹا؟ اللہ کا مطلب سر پر، نا کا مطلب بیٹا ہم، ٹھیک ہے جی۔ ہم کیسے اشارہ ہوگا جی؟ ایک انگلی سے ہوگا، پورا ٹیبل کر دیں، نا، کم اور نا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہو گیا؟ السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر، وا اللہ، کتنے ٹکڑے بنے؟ دو، وا اور اللہ، وا کا مطلب، اللہ کا مطلب اوپر یا پر، عباد، یہ عباد جو ہے نا یہ عبد ہے، عبد واحد ہے، عباد اس کی جمع ہے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، الصالحین، صالح ہم نے پڑھا تھا، تو یہ الصالحین گرامر کی روح سے پھر تیاری میں تو کرانا شروع کر دی، اب گھر میں آپ نے کرنی ہے۔ گرامر کی روح سے کتنی چیزیں اس میں ہمیں پتہ ہیں؟
الف لام سے کیا مطلب پتہ چلا؟ اس میں پلورل ہے جی، ٹھیک ہو گیا. تو نیک بندے، ٹھیک ہے، جو نیک ہیں، سلام ہو ہم پر. یہ دیکھیں نا، بڑا بڑا اہم ہے. ہم اپنے اوپر بھی سلامتی بھیج رہے ہیں اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. تو ادھر ہمیں ایک کام کرنا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. ہر قسم کی سلامتی، اللہ پر، نا ہم، و اللہ، وا اور اولا اوپر. عبداللہ، یہ غلام یا بندہ، ٹھیک ہے جی. عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام یا بندہ. عبداللہ کیا بنا؟ اللہ کا بندہ. عباد اللہ کا کیا بنا؟ اللہ کے بندے، ٹھیک ہے جی. صالح، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. صالحون، صالحین. صالحون کب بنے گا؟ جب ڈبل پیش ہو. اور صالحین کب بنے گا؟ ڈبل زبر اور یا ڈبل زیر ہو. تو ٹھیک ہو گیا جی. احساس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نام کن پر ہے. یہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر. یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر، اور پھر صالحین پر سلام کا ذکر ہے. یہ بڑا بہترین پیٹرن ہے. یہ دیکھیں گے دونوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، یہ تو ہمارا یقین ہے. اس دعا میں ہم پر یعنی علینا بیچ میں، علینا بیچ میں ہے. جب اگلا اور پچھلا مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہوں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں. درود شریف کا لفافہ ہوگا. درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جو ضرور ہی مقبول ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی خط کا لفافہ تو قبول کر لے اور خط کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ادھر بھی یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں علینا و علی عباد اللہ صالحین، یہ نیک لوگوں کے لیے تمہاری دعا قبول ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قبول ہوگی. تو ہمیں یہ اچھا شگون رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم پر بھی سلامتی ہوگی. دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے. جب اگلا اور پچھلا مقبول ہوں گے تو امید رکھنی چاہیے کہ بیچ والے بھی مقبول ہوں گے. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا. اب اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم ظاہر ہے کہ صالحین میں بھی انشاءاللہ تعالی شامل ہو جائیں گے. تو یہ تو دعا ہم کر ہی رہے ہیں. پھر یہ دعا ہم نہیں کریں گے بلکہ پوری امت مسلمہ ہمارے لیے کرے گی. جب ہم صالحین میں شامل ہو جائیں گے، اپنے عمل سے صالح بننا شروع کر دیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ نیک کو صالح بننے کی پوری کوشش کریں. اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں کس کا ہے؟ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. ان کی دعا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے، ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے. علم السلام، سلام ہو علینا وعلا کیا ہے جی؟ عباد اللہ، اللہ کے بندے، الصالحین جو نیک ہیں. سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندے جو نیک ہیں. شہادت کی آگے بات آ گئی. اشہدو، یہ پڑھا ہے ہم نے کئی بار پڑھا ہے. کیا مطلب ہے جی اشہدو؟ میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کہ. اچھا میں تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیتا ہوں. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ. ان کو ہم نے کہاں سے پڑھا تھا؟ کدھر؟ وہ تو ان ہے، وہ تو ان اللہ ہے. اشہد اللہ، ٹھیک ہے. ان اور آگے لا ہے، ادھر بھی وہی ہے اشہد اللہ. اذان میں پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے جی. انا کہاں پڑھا تھا؟ چلے یہ دو ہی کرتے ہیں، پھر آگے آئیں گے تو کر لیں گے. انا اذان میں پڑھا تھا کیا؟ واشہدو ان محمد، ٹھیک ہے جی. ان کا مطلب بھی کیا ہے؟ کہ. اور انا کا مطلب بھی کیا ہے؟ کہ. آگے آئے گا، یہ بحث آئے گی آگے. اچھا لا کا مطلب یہ دیکھیں نا، لا کا مطلب بھی نہیں، ما کا مطلب بھی نہیں،
ما کا مطلب کیا بھی ہے شروع میں لگے تو جو بھی ہے. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں لیکن کدھر ماضی کی بات ہے, ڈیڈ ناٹ. لان کا مطلب کیا ہے نہیں, ہرگز نہیں, یعنی آگے جو ہے آگے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. الہ اچھا نہیں, یہ گرامر کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے جی, یہ مؤنث کی نشانی ہے. آلہاتن اس کی جمع ہے, لیکن یہ ادھر آپ نے نہیں لے کر جانا کہ اس کی جمع ایسے کیسے ہے. ٹھیک ہے جی. تو نہیں کوئی معبود, الہ کا مطلب کیا ہے معبود. اس کی جمع آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے, یہ کوئز میں سوال آ جاتے ہیں. الہ کا کیا ہے جی آلہاتن. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں جی یہ ڈبل پیش اور چھوٹی تا آ گئی, یہ اس میں چیز نہیں ہے, یہ اس قسم کا وہ جو ہے نا مذکر مؤنث, اس میں آپ نے نہیں الجھنا. یہ ایک خاص ورڈ ہے, اس کا آپ نے اسی طرح سے یاد کرنا ہے. الا اللہ, اللہ کا مطلب سوائے اللہ, سوائے اللہ کی. صبر احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہیں کہ ایک عربی ڈاکٹر کی یہ بات ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے بتائی ہوئی ہے جی. تو اس نے کچھ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا جو کہ ایمرجنسی میں وہ کام کر رہا تھا. تو ایک دو نے کلمہ پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جو کہ ظاہر ہے عرب میں تھا تو عربی جانتا تھا, اس کو کہا گیا بات چیت بیٹے کے ساتھ وہ عربی میں ہی کر رہا ہوگا, کلمہ بھی ظاہر ہے کس زبان میں ہے عربی میں. تو اس کو بیٹے نے کہا, ڈاکٹر نے بیٹے کو کہا کہ اس کو کہو کہ کلمہ پڑھے. تو وہ اس نے کہا کہ ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے. تو جو عرب تھا اور عربی میں جواب دیا, بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا, استغفر اللہ. یہ واقعہ سچا ہے جی. یہ بہت بڑے یعنی جو یہ سٹارٹ کرنے والے ہیں, یہ انہوں نے یہ جو کام سارا سٹارٹ کیا ہے, ڈاکٹر عبدالعزیز عبد الرحیم, یہ انہوں نے بیان فرمایا ہے. تو ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی, پتہ نہیں کون سی نماز ہو, اس کے اندر آخری کلمہ شہادت کا اعلان ہو. اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے, موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہر نماز میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, دل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو. تو اس کو جب ہم پڑھیں تو اس کو بڑے سکون سے اور یہ سمجھ کے پڑھیں کہ ہم جو ہے نا دل سے پڑھ رہے ہیں. دعا کیا ہے جی, اس میں ہمیں کیا ملتا ہے, لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں. اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے, تیری عبادت کرنے کی توفیق ہو میرے اندر. احتساب کیا ہے, میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا, یا میں نے اس کی فرما برداری کی, ایسا کیوں ہو رہا ہے. برے دوست ہیں, کوئی کمپنی ایسی ہے, انٹرنیٹ کی بری عادت پڑ گئی, یا کوئی اور بری عادتیں ہیں. تو ہمیں یہ اپنا احتساب کرنا چاہیے. اس کے بعد پلان کرنا چاہیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنائیے, اور اس کے بعد اس کام کو آگے لوگوں کو, اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے, کیونکہ یہ اب ہمارا ہی کام رہ گیا. تو علم اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان لا الہ نہیں کوئی معبود, الا اللہ سوائے اللہ. آگے مضمون وہی ہے, وا اشہد. کتنے ٹکڑے ہو گئے جی, دو. کون کون سے بیٹا, وا کا مطلب, اشہد کا مطلب, ہاں جی میں گواہی دیتا ہوں. تو پورا ترجمہ کیا بن گیا, اور میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں انا بھی آ گیا ہے, اذان میں بھی تھا, ادھر بھی آ گیا. انا کا مطلب کیا ہو گیا, ان کا مطلب کیا ہوگا کہ. آگے دوسرے دو لفظ آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ عبدہ, کتنے ٹکڑے ہیں جی, دو. کون کون سے جی, نہیں علیحدہ علیحدہ بتائیں نا. عبد اور ہو. عبد کا مطلب نہیں, وہ تو عباد تھا. عبد واحد کے لیے بندہ. ہو کا مطلب اشارہ کریں, اشارہ ساتھ کریں, ٹھیک ہے, اس کا بندہ, ٹھیک ہے, اس کے بندے. وا رسول ہو, کتنے ٹکڑے بنے جی, تین. کون کون سے جی, واو, رسول اور ہو. واو کا مطلب اور رسول کا مطلب, رسول اور ہو کا اشارہ ادھر, رسول ہو اور اس کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اچھا علیحدہ واشہد انا کہ وہی بات ان اور انا دونوں کا مطلب کیا ہے کہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں 4 چیزیں آ گئی ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. ان کا مطلب انا کا مطلب کہ. ان کا مطلب اگر. کہاں سے سر یہ ذہن میں انشاءاللہ. اور انا کا مطلب بے شک. کہاں سے سیکھا ہے جی؟ ان اللہ مع الصابرین. تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے جی. تو یہ کیا آ گیا جی؟ ان، انا، ان اور انا. ان کا مطلب کہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. انا کا مطلب کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ. انا کا مطلب بے شک، ان اللہ مع الصابرین. اور یہ دیکھیں 2764 بار یہ 4 حروف صرف آئے. عبدہ بات ہو چکی ہے. عبد کا مطلب بندہ، ہوں میں نہیں اس کے بندے. عبدہ اس کے بندے. عبداللہ ہے اللہ کا بندہ. رسولہ اس کا رسول. ٹھیک ہے. اس کے رسول. رسول کی جمع، یہ جمع آپ ذہن میں رکھتے جائیں. آپ کے پاس سلائیڈیں بھی آ جائیں گی. رسول کی جمع کیا ہے جی؟ یہ وہ کلیہ نہیں لگے گا واو نون یا نون والا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک اور قسم بھی ہے، وہ آگے جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ رسول کی جمع کیا ہوگی؟ رسول. جس طرح کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے جی 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 وہ ہاں جی رسول. ختم الرسول. تو صاحب دعا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اذان کے سبب اس کی تشریح گزر سکتی ہے. یہاں پر عبد و رسول کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہیں. اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت اہم پیغام ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى. ٹھیک ہے جی. تو یہ عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب یہ اس کا اگر ترجمہ ہم دیکھیں، ٹائم تھوڑا ہے وگرنہ ہم آج ہم نے پڑھنا ہے ذالک کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں گے ادھر. اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. تو گواہی والا کام تو بڑا اہم ہے جی. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم بھی پچھلی امتوں کے لیے کیا ہیں جی؟ درمیان والے ہیں اور ان کے لیے گواہ ہیں. ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی بتانا ہے کہ دین کیا ہے. تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. ہر نماز کی تشہد میں 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرے رسالت کا ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہو کا اشارہ ٹھیک ہے. وَرَسُولُهُ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹکڑے کتنے ہیں. سب سے 3 کون سے بیٹا؟ وا کا مطلب بتاتے جاؤ. اور دوسرا سر رسول. تیسرا کیا ہے جی؟ ہو کا مطلب اس کا. وَرَسُولُهُ یعنی اس میں کتنے الفاظ پھر ہوگے جی؟ کتنے؟ 3. چلیں یہ الفاظ کے ہی ہو گئے، ساتھ دہرائی بھی ہماری ہوگی، 3 ہو گئی جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں عظیم ذمہ داری دی گئی ہے. کس کی؟ حج کرنے کی، دعوت دینے کی، یعنی گواہ بنو، نماز قائم کرنے کی، دوسروں کے ساتھ نرمی پڑی. عظیم کون سی جی؟ بھی دعوت دینے کی، یہ گواہ بنو. سب سے اہم جو ہے نا عظیم ذمہ داری جو ہے
تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے، کون سا ہے جی؟ التحیات السلام علینا السلام علیکہ ایھا النبی یا اشہد ہے۔ تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے، کس چیز کی؟ ابھی بات ہو چکی ہے، اشہد، ٹھیک ہے۔ محمدن کے بعد عبدہ میں کیا تعلیم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے بندے اور ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہمیں دین کی دعوت دینے ہے۔ بی ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب ہم بریک لیتے ہیں جی، بڑا اہم